لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله کے لیے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو بچپن سے ہی سیکس کی تعلیمات اور وہ سب جو بےہودگی وہ تو ہے ہی, وہ تو ان کا کلچر ہے, لیکن یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے نا, اب یہ پتہ نہیں سیکچولیٹی ہے یا سیکشولیٹی ہے, کوئی کہتا ہے سیکشولیٹی سیکشول لفظ ہے, کوئی کہہ رہا ہے سیکچول لفظ ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, میجر ہیں آرمی میں, ان سے پوچھوں گا فون کر کے, اکثر وہ صحیح بتاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ساری قوم ایک طرف وہ جو پروناؤنسیشن بتاتے ہیں نا بعد میں وہی صحیح نکلتی ہے. یہ لفظ میں پوچھنا بھول گیا ان سے, تو ان کی انگلش بہت خاندانی ہے. تو جو بھی ہے فی الحال تو جو بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ بار بار شادی کی رٹ لگاتے ہو نا, یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے جو باہر رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ دیر سے شادی یا ایک زوجہ پر اکتفا کے نتیجے میں جو اس کا اینڈ ہونے والا ہے نا, جو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ چیختے ہوئے, بلکہ نہیں 2003 میں نے یہ شروع کیا تھا 4 شادیوں کی ترغیب دینا لوگوں کو, مجھے یاد ہے. اور وہ اسی بیس پہ دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالآخر جائے گا کہاں, ادھر ہی جائے گا. یہ تبلیغ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, یہ تہجد سے, رمضان کے روزوں سے, حج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہے جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو, جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے, دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں, اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے, گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے, وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرو, دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے, گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا, پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں کسی میں پکا رہے ہیں, گھی ہمارا ہی ہوگا, اتنا تو کر لیا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ کو نظر آئے پراٹھے, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے, اللہ کھلائے گا؟ وہ اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا, صحیح ہے نا. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے؟ مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری, جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی, یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتہ ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو
موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں، آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو، روزگار نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو، کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی، پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو، آپ بتاؤ بھائی، یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر، آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا، جاب تلاش کر رہا ہوں میں، آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا، کے پی کے والا، یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے، آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے، غلطی سے مارا ہے تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں۔ اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا۔ اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا؟ اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار، میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو، چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا، دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا۔ آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہیں تو مایوس ہونا شروع، کہتا اب تو مر گیا، اب تو اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توکل ہے بھائی، اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو، اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو۔ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پرسنالٹی ہے، یہ میرا صحت ہے، اور یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں۔ وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں، پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔